السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے عزیزو، میں قاری دلشاد رضا آج لے کر کے آیا ہوں سید امین القادری صاحب کا ویڈیو، اور بہت ہی پیارا یہ ویڈیو ہونے والا ہے دوست، کیونکہ اس میں ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، ان کے پاس یہ گھمنڈ ضرور ہوتا ہے کہ جو غریبوں کو ستایا کرتے ہیں اور اپنے دل سے یہ کہتے ہیں کہ وہ کر کیا لے گا میرا، لیکن یتیموں کا سننے والا خدا ہے۔ تم سنو یا نہ سنو، لیکن خدا ان کا ضرور سنتا ہے۔ دوستو پورا ویڈیو دیکھو، دل کو چھو جائے گا۔ شروع کرتے ہیں، آئیے ہم دیکھتے ہیں یہ ویڈیو اور اپنے دل میں بساتے ہیں اور دوستوں تک شیئر بھی کرتے ہیں۔ آؤ سنتے ہیں۔ بدعا مت لو کسی کی۔ بزرگوں نے بیان کیا، اپنی کتابوں میں لکھا، ایک بڑھیا تھی اور وہ بڑھیا کی ایک جھوپڑی تھی، اس نے جھوپڑی میں رہتی تھی۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں اپنے مالیگاؤں شہر میں بھی مالدار لوگ غریبوں کو دباتے ہیں، طاقتور لوگ غریبوں کو دباتے ہیں، بالخصوص تھوڑے سے جن کو اللہ طاقت و قوت دیتا ہے کمزوروں کو دباتے ہیں۔ لیکن میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ کمزوروں کو دبانے میں کوئی کمال نہیں ہے، کمزوروں کو اٹھانا کمال۔ اٹھانے والے بنو، گرانے والے بنو۔ یاد رکھنا، گرا کے کبھی سکون نہیں ملتا، ہمیشہ سکون اٹھا کے ملتا۔ کسی کو دکھ دے کر کبھی سکون نہیں ملتا، ہمیشہ سکھ دے کر سکون ملتا ہے۔ بڑھیا تھی، اس کی چھوٹی سی جھوپڑی تھی۔ ایک بادشاہ کو خیال آیا کہ میں نے کوئی محل بنانا ہے اپنا۔ محل کے لیے اپنے نوکروں سے کہا، سپاہ سے کہا، میرا محل بنانا چاہتا ہوں نیا، زمین دیکھو۔ زمین دیکھنے وہاں کیا معاملہ تھا، کوئی خریدی بکری تو کرنی نہیں تھی، پوری سلطنت بادشاہ کی تھی۔ انہوں نے ایک جگہ کا انتخاب کیا، جگہ منتخب ہو گئی، محل کی سنگ بنیاد رکھ دی گئی، محل کی تعمیر بھی شروع ہو گئی، محل بن بھی گیا۔ محل بن گیا جنگل میں، تو جنگل میں تو منگل ہی ہو گیا۔ جب محل بن گیا تو کسی چاپلوس نے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا شاہ سے زیادہ شاہ کے نوکر جو ڈیڑھ ہوشیار ہوتے ہیں، تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ چمچے بڑا خرابہ کرتے ہیں، چمچے ارد گرد کے لوگ بڑا خرابہ کرتے ہیں۔ اللہ کی امان مانگیے، پہلی بات تو چمچے رکھیے ہی مت۔ مالداروں کے ارد گرد تو ہو ہی جاتے ہیں، مالداروں کے ارد گرد ہو جائیں گے، طاقتوروں کے ارد گرد ہو جائیں گے، اہل علم کے ارد گرد ہو جائیں گے۔ ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ قدرت نے ہاتھ دیا، ہاتھ کا استعمال کیجیے۔ دنیا سے اگر چمچے ختم ہو جائے تو دنیا سے جھگڑے ختم ہو۔ ہاں، چمچوں سے کھانے والوں کے منہ جلتے ہیں، منہ یاد رکھنا۔ اس لیے کہ ہاتھ سے کھاؤ گے نا تو ہاتھ بتائے گا کہ کتنا گرم ہے کہ نہیں گرم ہے، چمچہ کبھی نہیں بتائے گا۔ چمچے نے تو بتانا ہی نہیں، کہ اس کا کام ہی نہیں، وہ تو چمچہ رہتا کچھ ہے بتاتا کچھ، چمچے کی تعریف ہی ہے۔ اس لیے آپ گھر میں ہو تو بھی چمچے مت پالو۔ کچھ ساس لوگ ایسی ہوتی ہیں جو کچھ بہووں کو چمچ بنا کر رکھتی ہے، ان کی بھی ضرورت نہیں، ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ کچھ لیڈران ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو چمچے بنا کے رکھتے ہیں، کچھ اہل علم ایسے ہوتے ہیں جو کچھ لوگوں کو چمچے بنا کے رکھتے ہیں۔ ان کی ضرورت نہیں ہے، سماج کو ضرورت ہے۔ چمچہ کبھی نہیں بتائے گا کہ کھانا گرم ہے، آپ منہ میں ڈالیں گے تو آپ کا منہ جل ہی جانا ہے، ہاتھ بتائے گا۔ اب ہاتھ کیوں بتائے گا؟ کیونکہ ہاتھ آپ کے جسم کا ایک حصہ ہے اور اس کو آپ سے ہمدردی ہے۔ چمچے کو آپ سے کیا ہمدردی ہے؟ نہ وہ آپ کے جسم کا حصہ ہے، نہ وہ آپ کے وجود کا حصہ ہے، وہ تو بنا کسی اور فیکٹری میں، آپ بنے کہیں اور ہے۔ بہرحال اب میں چمچے پر ہی بات کروں تو بھی کچھ چمچوں کو بھی برا لگے گا نا، تو چھوڑ دیجیے، بات طویل نہ ہو۔ تو بادشاہ کے کسی چمچے نے کہا، بادشاہ آپ کا محل تو بڑا خوبصورت ہے، لیکن یہ بازوں میں یہ بڑھیا کی جھوپڑی ذرا اچھی نہیں لگتی، یہ جھوپڑی اچھی نہیں لگتی۔ بادشاہ نے کہا کوئی بات نہیں، اب بادشاہ نے کیا تھا جھوپڑی ہٹائے۔ بادشاہ جو ٹھہرا، بادشاہ نے کہا بڑھیا کو بلاؤ۔ بڑھیا کو بلایا، ابھی یہ جھوپڑی کی جو تمہاری جگہ چھوٹی سی جھوپڑی ہے، اس کو خالی کر دو، اس کی جگہ جہاں تم چاہو گے ہم تمہیں زمین دے دیں گے، وہاں جھوپڑی بنا لینا۔ یہاں مخمل میں ٹاٹ کا پیون لگ رہی ہے آپ کی جھوپڑی، ہٹاؤ یہاں سے۔ بڑھیا نے کہا بادشاہ میری زندگی کے جوانی سے لے کر اب تک کا وقت میں نے گزار دیا اس جھوپڑی میں، میرا دل لگا ہے،
मैं बूढ़ी हो गई हूँ, बहुत दिन में जी नहीं सकती, मैं बहुत दिन नहीं रहूंगी, थोड़े दिन बर्दाश्त कर लो। अब मैंने खरीदा ये जगह, मैंने किसी जगह पे कब्जा नहीं किया है, मेरा हक है इस जमीन पे, इसलिए थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए, मैं मर जाऊंगी फिर सब आप ही का होगा, मैं ये जगह छोड़ के नहीं जाऊंगी। बच्चे ने कहा कोई बात नहीं, चलो जाओ ठीक है। और वो तो चली गई। उसके चमचों ने फिर वरगलाया कि ये अच्छी नहीं लगती, ये काम करो, भैया बुढ़िया कर क्या लेगी। याद रखना, हर जुल्म करने वाला ये सोचता है कि ये कर क्या लेगा, वो कुछ नहीं करेगा, वो कमजोर है, वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन उसका जो रब है वो बहुत ताकत वाला है, ये मत भूलना कभी। जुल्म करने वालों को ये कभी मत नहीं भूलना चाहिए कि इंसान कमजोर है, मगर उसका रब, उसका खुदा बहुत ताकत वाला है, वो बहुत कुव्वत वाला है, वो बहुत गैरत वाला है। बुढ़िया के मुतालिक चमचों ने कहा वो कर क्या लेगी। बादशाह बहकाए में कहा तोड़ो उसकी झोपड़ी। उसकी झोपड़ी तोड़ दी। बुढ़िया भीख मांगने गई थी, जब वापस आई तो देखा कि झोपड़ी नहीं है। सोचा कि मैं कहीं गलत, बूढ़ी थी, गलत जगह तो नहीं आ गई, लेकिन फिर कहा कि इसी के महल के साए में तो मेरी झोपड़ी थी, तोड़ दी इन लोगों ने। खुदा का करना, झोपड़ी का टूटना था कि बरसात शुरू हो गई। बरसात हुई, ऐसी ठिठरी वो बुढ़िया, और रात पूरी उसने सर्दी, कड़ाके की सर्दी में गुजारी। और उस सर्दी के बाद उसको आया गुस्सा, और गुस्सा आया, वो कर क्या सकती थी। दिल से फरियाद निकली, आसमान की तरफ निगाह उठी, मौला मैं यहां से गई थी, तू कहां था। उसके मजलूम के, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते मजलूम की दुआ और अल्लाह रब्बुल इज्जत की इजाबत में कोई पर्दा नहीं होता। इधर मजलूम के मुंह से दुआ और बद्दुआ निकलती है, और उधर इजाबत इलाही से टकरा जाती है। अल्लाह अकबर। क्या हुआ, क्या हुआ? कि मैं नहीं थी, तू तो था, और मैं कमजोर हूं, मगर तू कमजोर नहीं है। मैं किसी इंसान से नहीं, बल्कि मैं तुझसे इंसाफ चाहती हूँ, बस इतना कहना था, तुझसे इंसाफ चाहती हूँ। एक जलजला आया और बादशाह समेत पूरा महल जमीन के अंदर धंस गया। ये बद्दुआ का नतीजा, ये बद्दुआ का नतीजा है।